اگر کرنے کا شوق ہے، نیا سال شمسی سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو قمری سال ہے، اسلام کے جتنے احکامات ہیں سب چاند کے جو سال ہیں اس کے اعتبار سے تمام احکام مرتب ہیں۔ چلو کوئی کہے کہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور شمسی تاریخ جو عیسائیوں نے شروع کیا ہے اور وہاں سے نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ سوچ کر کے رات کے 12 بجے مصلی بچھایا، تہجد پڑھ لیا، اللہ سے دعا کر لیا، ہم کہیں گے خیر کی بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، شمسی سال شروع ہو رہا ہے، آپ نے رات کے 12 بجے وہ بدمعاشی کرنے کے بجائے، سڑکوں پہ ویلنگ کرنے کے بجائے اور اس طرح محرم غیر محرم کے اختلاط کے اندر جانے کے بجائے اور پارٹیوں کے بجائے، ان تماشے بازیوں کے بجائے، آدمی اپنے گھر میں رات کے 12 بجے وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا۔ جو احکامات ہیں وہ چاند سے مرتب ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ، چاند سے مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے چاند والے سال میں بھی، یعنی محرم الحرام سے جو شروعات ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا ہے کہ کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے مبارکباد صحابہ نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ یہ چیزیں مبارکباد دینے کے قابل نہیں ہیں۔ بھئی ایک سال گزر گیا، 23 تو گزر گیا نہ سمجھو آپ، یا یہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے 1445 چل رہا ہے، اب یہ ختم ہوگا تو 46 آئے گا۔ یہ مبارکباد کی کون سی بات ہے؟ ایک سال تو زندگی کا ہمارے کم ہو گیا نا، بڑھ نہیں گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ نے جو وقت متعین کر رکھا ہے، قیامت کا بھی وقت اللہ کو معلوم ہے، ہماری زندگی کا آخری وقت کب آنے والا ہے اللہ کو معلوم ہے، تو ہماری زندگی جو ہے اس میں تو اور کم ہو گیا نا بھائی، ایک سال کا وقت زمانہ کم ہو گیا ہے، لہذا ہمارے لیے کون سی خوشی کی بات ہے؟ ہاں توبہ کرو، ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ ہمارا زمانہ گزر گیا، ہمارے لیے خیر کا زمانہ بنائیے اور عبادت کی توفیق عطا فرمائیے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ کوئی اس مقصد کے تحت اگر رات میں اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے حرام ہونے میں کسی کو جو اس میں لگا ہوا ہے، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، ممکن ہے وہ نوجوان کا طبقہ یہاں نہیں ہوگا، لیکن ایک طبقہ ہے جو ان چیزوں میں لگا ہوا ہے، اور ہمارے نوجوانوں میں یہ نشے کی لت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نوجوانوں میں نشے کی لت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نشہ وہ چیز ہے کہ ہر برائی کا راستہ خود بخود بتاتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی شراب کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ شراب، یہ جوا، یہ سود، یہ اور چیزیں جو ہیں، یہ ظاہر سی بات ہے شیطانی عمل ہے، ان سے پرہیز کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں، بلا وجہ کے کاموں میں لگا کر اپنے اوپر اور حجت لینے کے بجائے اللہ کے سامنے مصلی بچھائیں، تہجد پڑھیں، روئیں، گڑ گڑائیں، دعا کریں کہ آنے والا وقت جو ہمارے لیے آ رہا ہے بہتر ہو جائے، یہ اچھی بات ہوگی۔ اس سے ہٹ کے اور جو چیزیں ہیں، اور صحابہ کا ذہن کیا تھا، اللہ اکبر، صحابہ کا ذہن، حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے میں وہ صفہ کا جو مدرسہ تھا وہی پڑھے رہتے تھے، اور صفہ کا جو مدرسہ تھا اس زمانے میں چندے کا نصاب نہیں تھا، طریقہ نہیں تھا، لوگ خود اپنے گھروں سے سامان لا کے رکھ دیا کرتے تھے، اور جو طلبہ ہوتے تھے صفہ میں مل گیا تو کھا لیتے تھے، نہیں ملتا تو بھوکے رہ جاتے تھے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لانے کے بعد صفہ میں آ کر رہ گئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نقل کرتے رہتے تھے، لہذا بے شمار حدیثیں انہوں نے امت تک پہنچائی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعہ کا دن تھا اور ہمارے استاد محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سعید چلو بازار چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارے استاد محترم نے فرمایا، لہذا فوراً میں نے کہا جی حضرت چلیے۔ بازار گئے اور دونوں استاد و شاگرد نے بازار میں جا کر خریداری کیا، جو بھی خریداری کرنا تھا، اور خریداری کرنے کے بعد جب لوٹ رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کس طرح ہر بات کو آخرت کی طرف موڑ دیتے تھے۔ آج ہمارے ذہن میں ہر بات دنیا کی طرف آتی ہے، ہر بات دوسرے کے لیے بدظنی کی طرف جاتی ہے، صحابہ ہر بات کو آخرت کی طرف موڑ دیتے تھے۔ اب حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ سامان لے کے آ رہے تھے تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا سعید، اللہ تعالیٰ ہم تم کو یعنی تمہیں بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت کے اس بازار میں جمع فرمائے۔ آخرت کی فکر، جنت میں جو بازار لگنے والی ہے، ظاہر ہے جنت میں جائیں گے تو ہی جنت کے بازار میں جانے کو ملے گا نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ سعید، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اور ہمیں بھی جنت کے اس بازار میں جمع فرمائے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت کیا جنت میں بھی بازار لگے گا؟ بھئی ہم نے تو سنا ہے کہ جنت میں ہر چیز مفت میں ملنے والی ہے، بازار کا مطلب ہے کہ وہاں خرید و فروخت کا معاملہ ہوتا ہے، تو کیا جنت میں بھی کوئی بازار ایسی لگنے والی ہے جہاں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں جنت میں بھی بازار لگے گا، لیکن جنت کا جو بازار ہوگا اس میں کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ حدیث مسلسل بالذہب، ایسی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، آپ نے ہنستے ہوئے بیان فرمایا، صحابہ نے سنا وہ بھی ہنسنے لگے، پھر آپ کے شاگردوں نے آگے تابعین کو بیان کیا، انہوں نے ہنستے ہوئے ان کو بیان کیا، پھر شاگردوں نے سنا تو اس کو ہنستے ہوئے سنا۔ اس کو حدیث مسلسل بالذہب کہتے ہیں، یعنی ایسی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ہنستے ہوئے، صحابہ نے سنا تو ہنستے ہوئے، صحابہ نے آگے نقل کیا تو ہنستے ہوئے، پھر آگے جنہوں نے مسلسل، اس حدیث کا نام کیا ہوا؟ حدیث مسلسل بالذہب، یعنی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسلسل ہنس کے بیان کیا گیا ہے۔ میں بھی بیان کروں، ہنسیں گے آپ؟ کہیں گے پتہ نہیں معلوم۔ یہ آخرت کی بات سنا رہا ہوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث مسلسل بالذہب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور ایک بندہ مومن وہ جہنم میں ہوگا۔ یہ مومن بھی جہنم میں جائیں گے بدعمالیوں کی وجہ سے، جن کے اعمال میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، ان کی غلطیاں ہوں گی، تو جہنم میں بہرحال ڈالا جائے گا۔ ایمان اگر ہے تو ایمان کی بدولت اللہ تعالیٰ پھر نکالیں گے جہنم سے اور جنت میں داخل کریں گے۔ تو ایک بندہ جو جہنم میں ہوگا، جھلس رہا ہوگا، کم درجے کا عذاب اس کو ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ، آپ سے اتنی سی گزارش ہے، یہ جو جہنم میں ڈال دیا ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی ہمارے لیے بہت تکلیف دے، ناقابل برداشت ہے، اے اللہ اتنا کرم فرما دیجئے کہ ہم کو جہنم کے باہر کر دیجئے، کم سے کم جنت نہ دیں ٹھیک ہے، جہنم سے نکال کے جہنم کے باہر کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن وعدہ کرو کہ آئندہ تو پھر کچھ نہیں مانگو گے، تم کہہ رہے ہو کہ جہنم سے نکال کے جہنم کے باہر کر دو، ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، لیکن آگے پھر کچھ اور تو سوال نہیں کرو گے۔
وہ بندہ کہے گا اے اللہ بالکل نہیں، بالکل نہیں، آپ اتنا کر دیں بس، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے جہنم کے کنارے ڈال دیں گے۔ اب وہ جہنم کے کنارے ہوگا تو جہنم سے باہر تو ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش و حواس اس کی درست ہوں گے، ظاہر ایک آدمی جہنم میں جل رہا ہو اور جب باہر آئے گا کچھ تو راحت اس کو محسوس ہوگی، ہوش و حواس اس کے درست ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ آپ نے جہنم سے نکال تو دیا ہے، لیکن جہنم قریب ہونے کی وجہ سے جہنم کے لپٹیں ابھی آ رہی ہیں، اے اللہ تھوڑی اور دور کر دیجئے جہنم سے۔ اللہ کہیں گے ابھی تم نے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں پوچھو گے، پھر تم نے وعدہ خلاف ورزی کیا اے ابن آدم، کہے گا اے اللہ بس یہ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لیں گے ٹھیک ہے آئندہ مت کہنا، پھر اس کو جہنم سے اور دور کر دیں گے، جنت کے ذرا قریب ہو جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اب جہنم کی لپٹوں سے دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ یہ جہنم سے تو آپ نے دور کر دیا ہے، بڑا احسان کرم ہے، یہ جنت ہمارے سامنے ہے، اے اللہ ذرا جنت کے قریب کر دیتے، جنت میں داخل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف جنت کو ذرا ایک جھلک دیکھ لیتے، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اللہ کہیں گے کہ تو پھر وعدہ خلاف ورزی کر رہا ہے، تو نے کہا تھا کہ آگے نہیں مانگے گا، تو کہے گا اے اللہ بس کر دیجئے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے جنت کے قریب چلا جا، وہ جنت کے قریب جائے گا اور جنت کو جھانکے گا، اس کے جو دیکھے گا نعمتوں کو، ظاہر سی بات ہے جنت کے نعمتوں کو دیکھ کے کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے، ایسی نعمتیں ہوں گی وہ تڑپ جائے گا، کہے گا اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، اے اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، آپ تو ہر چیز کے مالک ہیں، اے اللہ اگر آپ مجھے جنت میں بھیج دیں گے تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ اللہ کہیں گے کہ بھئی تم نے تو وعدہ کیا تھا نا، پھر وعدہ خلاف ورزی کر رہا ہے، کہے گا اے اللہ بس جنت میں داخل کر دیجئے۔ اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے جنت میں جانا چاہتا ہے، کہاں اے اللہ آپ جنت میں داخل کر دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں نے تم کو داخل کیا اور جنت میں اتنا بڑا رقبہ تم کو عطا کیا، جتنا بڑا یہ کرۂ ارض ہے، یہ پوری زمین کا جتنا بڑا رقبہ ہے، اتنا بڑا رقبہ جنت میں ہم نے تم کو عطا فرمایا۔ جب یہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ بندہ کہے گا اے اللہ اتستہزئ منی وانت رب العالمین، اے اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، اے اللہ میں نے کہا جنت میں صرف داخل کر دیں، آپ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی جنت دیں گے جتنی بڑی یہ زمین ہے، زمین کتنی بڑی ہے، اتنی بڑی زمین جنت میں آپ ہم کو دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، واقعی میں نے تم کو اتنی بڑی جنت عطا کیا ہے جتنا یہ روئے زمین ہے۔ یہ کہہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، پھر صحابہ نے بھی مسکرایا، اور پھر یہ حدیث جب کبھی بیان ہو رہی مسلسل حدیث بالضحک، یعنی اللہ تبارک و تعالی سب سے کم درجے کے جنتی کو جو جنت عطا فرمائیں گے اس زمین کے برابر کی جنت عطا فرمائیں گے، ہے نا بھئی؟ اللہ اکبر۔ تو پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ نے جہنم سے نکال کر کم درجے کے جنتی کو اتنی بڑی جگہ عطا فرمائے، آپ کے جو محبوب ہوں گے، آپ کے جو انبیاء ہوں گے، آپ کے جو اولیاء ہوں گے، آپ کے جو مقرب بندے ہوں گے، آپ نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اعددت لعبادی الصالحون، کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزوں کو تیار کر کے اور باضابطہ ان کو مہر لگا کے ہم نے بند کر رکھا ہے، کسی آنکھ نے اس کا تصور نہیں کیا ہوگا، کسی کے دل و دماغ میں وہ بات نہیں آ سکتی ہے، ایسی جگہ ہے وہ۔ لیکن آگے ایک اور حدیث میں سناؤں گا آپ کو کہ سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہوگا۔ ایک تو یہ آدمی ہے، اور ادنا درجے کا، سب سے ادنا درجے کا جنتی کون ہوگا؟ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا
اے اللہ سب سے ادنا درجے کا جو وہ جنتی ہوگا وہ کون ہوگا؟ اچھا میں انشاءاللہ یہ بعد میں عرض کرتا ہوں، وقت ہے، میں پہلے وہ بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو نئے سال کی بات ہے نا، اور دوسروں کی مشابہت اختیار کرنا، ہمارے اندر بہت ساری چیزوں میں، لباس میں بھی مشابہت ہے، کھانے پینے میں مشابہت ہے، تہذیب و تمدن میں مشابہت ہے، نئے سال منانے میں رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ سمجھیں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کسی کی مشابہت سے کیا فرق پڑنے والا ہے، لیکن ذہن میں بٹھائیے، حدیث میں ہے جو بندہ جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر بھی اس ہونے والا ہے۔